بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مفعول مطلق، مفعول مطلق وہ مصدر منصوب ہوتا ہے، وہ مصدر ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے جو فعل مذکور کا مصدر ہو اور فعل مذکور ہی اسے نسب دے، جیسے کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ تکلیماً یہ مصدر ہے، منصوب ہے، اور جو پیچھے فعل آیا ہے کلمہ، یہ اس فعل کا مصدر ہے۔ وہ مصدر جو منصوب ہو اور جو پیچھے فعل ذکر ہوا ہے فعل مذکور، اسی کا یہ مصدر ہو، اور وہی فعل جو ہے فعل مذکور وہ اس کو نسب دے رہا ہو، اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ تین چیزیں اس میں کہی ہیں۔ کیا؟ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ وہ مصدر ہوتا ہے، مصدر منصوب، جو مصدر کس کا ہوتا ہے؟ اسی فعل کا ہوتا ہے جو فعل پیچھے گزر چکا ہے، جو فعل پیچھے ذکر کیا گیا اس فعل کا مصدر ہوتا ہے، اور وہ فعل جو ہوتا ہے اس مصدر کو نسب بھی دیتا ہے، وہی فعل اس مصدر کو نسب دیتا ہے۔ جیسے کلم اللہ موسیٰ تکلیماً، تکلیماً جو ہے یہ مصدر ہے، اور کلمہ فعل جو پیچھے آیا ہے اس کا یہ مصدر ہے، اور وہی فعل اس کو نسب دے رہا ہے۔ مفعول مطلق کو ذکر کرنے کے مقاصد، مفعول مطلق کیوں لاتے ہیں؟ مفعول مطلق کو ذکر، جی کلمہ فعل ہے، اس کو ہم آگے ثلاثی مزید فی میں جا کے پڑھیں گے کہ جس میں حروف 4 ہے نا، اس میں 3 سے زیادہ حروف ہیں، اس کو وہاں پڑھیں۔ کلمہ فعل ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی معروف۔ جی مفعول مطلق کو ذکر کرنے کے 3 مقصد ہوتے ہیں۔ کبھی مفعول تاکید کے لیے ہوتا ہے، یہ اپنے ما قبل اپنے سے پہلے والے فعل کی تاکید کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، اپنے ما قبل فعل کی تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، اور مصدر کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی، بلکہ مصدر اپنے مشہور وزن پر ہی آتا ہے، مصدر جیسے ہوتا ہے ویسے ہی رہتا ہے، اس کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی۔ جیسے لا اب الحسن ملاعبتن، لا اب الحسن حسن کھیلا، ملاعبتن اس کا مصدر ہے، 2 دفعہ لفظ آ گیا یہ لعب کھیلا حسن، ملاعبتن کھیلنا، کھیلا حسن کھیلنا، جب 2 دفعہ یہ لفظ آ گیا تو اب یہ اس کی تاکید ہو جائے گی، حسن بہت کھیلا، خوب کھیلا، بہت زیادہ کھیلا۔ جیسے فرحت فرحن، فرحت فعل ہے، فرحن یہ مصدر ہے اسی کا، اور یہ اس کا مفعول بن رہا ہے، تو یہ ہے مفعول مطلق، میں خوش ہوا، فرحت فرحن شدید خوش ہوا یا بہت زیادہ خوش ہوا۔ اب یہ جو ہے لعب فعل ہے، ملابتن مصدر ہے، تو یہ ہاں جی بہت زیادہ کھیلا، خوب کھیلا، یعنی دیکھیں نا جب 2 دفعہ ایک چیز ذکر کی جاتی ہے، لعب کا معنی بھی کھیلنا، وہ کھیلا، ملابتن مصدر کا معنی بھی کھیلنا ہے، وہ کھیلا کھیلنا، تو دونوں 2 دفعہ جب آ جائے گا تو اس میں تاکید ہوگی، جو کہ شیخ ہم مثلا کہتے ہیں 2 دفعہ ایک بات آپ کہتے ہیں 2-3 بار، اور سبق پڑھو پڑھو پڑھو، تو یہ کیا ہوتا ہے بنا جو بات کہہ رہے اس میں تاکید لگانا، اس میں زور دینا مقصد ہوتا ہے۔ تیاری کری کی دن یہاں پہ مصدر کس لیے تھا؟ تاکید کے لیے۔ فرحت فرحن، میں خوش ہوا، بہت خوش ہوا، یا خوب خوش ہوا، واقعی خوش ہوا، جو معنی تاکید میں جس میں لفظ میں ذرا معنی میں زیادتی آ جاتی ہے وہ معنی یہاں مراد لیں گے۔ دوسرا ہے بیان نو، کبھی جو مفعول مطلق ہوتا ہے، یہ جو مصدر ہوتا ہے، یہ اپنے ما قبل فعل کے واقع ہونے کی حالت اور نوعیت بیان کرتا ہے، جو ما قبل فعل ہے اس کے واقع ہونے کی حالت بیان کرتا ہے، نوعیت اور حالت کے کی مطلب ہے اس کی نوعیت اور حالت بیان کرتا ہے۔ جیسے واسا بن نامیرو صوب الاسدی، کہ جھپٹا چیتا شیر کے جھپٹنے کی طرح، واسبہ فعل ہے، اس کا مصدر وصوب ہے، یہ مفعول بن رہا ہے، مفعول مطلق، اور یہ حالت بیان کر رہا ہے کہ چیتا جھپٹا جیسے کہ شیر جھپٹتا ہے، شیر کے جھپٹنے کی طرح،
آگے اور مثالیں بھی آ رہی ہیں اس کی۔ عام طور پر جب مصدر حالت بیان کرنے کے لیے آئے نا تو یہ فعلتن کے وزن پر آتا ہے۔ جب مصدر حالت بیان کرنے کے لیے، نوع بیان کرنے کے لیے آئے تو یہ فعلتن کے وزن پر آتا ہے۔ جیسے جلست التلمیذ جلست الاستاذی، بیٹھا طالب علم استاد کے بیٹھنے کی طرح، یعنی اس کا بیٹھنا ایسے تھا جیسے کہ استاد بیٹھتا ہے، تو حالت بیان ہو رہی ہے جلس التلمیذ جلست الاستاذی۔ تو یہ یہاں پر مصدر جو ہے یہ حالت بیان کرنے کے لیے۔ مصدر جو مفعول مطلق ہوتا ہے یا تو اپنے سے پہلے والے ما قبل فعل کی تاکید کے لیے آتا ہے، یا ما قبل فعل کی حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور بیان عدد، کبھی یہ اپنے ما قبل فعل جو ہے اس کے واقع ہونے کی تعداد بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ مفعول مطلق اپنے ما قبل فعل کے واقع ہونے کی تعداد بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ جب یہ تعداد بیان کرنے کے لیے آئے تو عام طور پر فعلتن کے وزن پر آتا ہے۔ پیچھے کیا ہے، جب حالت بیان کرنے کے لیے آئے تو عام طور پر فعلتن کے وزن پر آتا ہے۔ فعلتن کے وزن پر آئے تو حالت بیان کرنے کے لیے، فعلتن کے وزن پر آئے فا پہ زبر ہے تو تعداد بیان کرنے کے لیے۔ جیسے اکل علی اکلتن، علی نے کھانا کھایا ایک بار کھانا، اسی کی تثنیہ بنا دیا اکل علی اکلتین، کھایا علی نے کھانا دو مرتبہ۔ ضربت الخادم ضربتن، میں نے مارا خادم کو ایک بار مارا، تو یہاں تعداد میں ضربتن بر وزن فعلتن، اکلتن بھی فعلتن کے وزن پر ہے۔ جب فعلتن کے وزن پر آئے تو یہ آتا ہے تعداد بیان کرنے کے لیے۔ تو مفعول مطلق کی تین وجہ بیان کی ہے۔ مفعول مطلق ہوتا کیا ہے، جو ما قبل فعل آیا ہے اس کا مصدر ہوتا ہے۔ یہ کبھی مصدر جو ہے تاکید کے لیے آتا ہے، کبھی حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، ما قبل فعل کی حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کبھی ما قبل فعل کے واقع ہونے کی تعداد بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ جو مفعول مطلق ہوتا ہے کبھی اس سے پہلے والا جو فعل ہوتا ہے اسے حذف کر دیا جاتا ہے جب کوئی قرینہ کوئی دلیل۔ جی یہ ضربتن جو مصدر ہے نا، مصدر یہ ضربتن بر وزن فعلتن، یہ ضربہ کا مصدر ہے، پیچھے آیا نا فعل ضربتو، یہ ضربتن ہے اس کا مصدر، اور اس کا مصدر ہے مفعول مطلق ہے، اور فعلتن کے وزن پر آیا ہے۔ جب یہ مصدر آئے گا، ما قبل فعل کا مصدر آئے گا اور فعلتن کے وزن پر آئے گا تو پھر یہ تعداد بیان کرنے کے لیے آئے گا۔ تو اس لیے کہا کہ ایک بار مارا، اسی کی تثنیہ بنا دیں ضربتان، تثنیہ آتا ہے تو یہاں مفعول بنے گا تو ضربتین ہی ہو جائے گا یا نون کے ساتھ۔ میں نے ماری خادم کو دو ضربیں، دو دفعہ مارا، تو یہاں تعداد بیان، جیسے پیچھے آئے اکلتین، علی نے کھانا کھایا دو مرتبہ۔ جب کوئی قرینہ پایا جائے، دلیل پائی جائے، تو مفعول مطلق سے پہلے فعل، مفعول مطلق سے آنے والا جو پہلے فعل ہوتا ہے وہ حذف بھی ہو جاتا ہے۔ مفعول مطلق کا فعل جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے۔ کبھی اس فعل کا حذف کرنا واجب ہوتا ہے اور کبھی جائز ہوتا ہے۔ واجب کہاں پہ ہوتا ہے، جہاں اہل عرب جو ہے نا، عربی زبان والے جہاں مفعول مطلق کا فعل حذف کرتے رہے وہاں پہ حذف کرنا واجب ہے، جہاں پہ حذف کرتے بھی ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں وہاں فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ مثلا ہم بولتے ہیں سبحان اللہ، اس کا معنی ہے اللہ کی تسبیح، اصل میں اس سے پہلے فعل محذوف ہے جس کا جو تھا سبحت سبحان اللہ، میں نے تسبیح کی، کس کی، اللہ کی تسبیح، میں نے تسبیح بیان کی اللہ کی تسبیح۔ یہ جو سبحان ہے یہ مفعول مطلق ہے، اس کا فعل پہلے حذف ہے، وہ کیا ہے، سبحت، سبح یسبح فعل آتا ہے، تو یہ اس کا مفعول بن رہا ہے تو فعل کو حذف کیا ہوا ہے۔ اب قرآن مجید میں بھی یہ لفظ ایسے ہی آیا ہے، حدیث پاک میں بھی ایسے استعمال ہوا ہے، تو یہ ہم اس کا ذکر بھی ایسے ہی کرتے ہیں سبحان اللہ، حالانکہ اس سے پہلے فعل محذوف ہے، تو اس فعل کو حذف کرنا واجب ہے کیونکہ قرآن میں حدیث میں اس کو ایسے ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح لفظ بولتے ہیں معاذ اللہ، یہ بھی قرآن کی آیت کا لفظ ہے، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی پناہ، اصل میں تھا کہ میں پناہ چاہتا ہوں، پہلے فعل تھا کہ تعوذت معاذ اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی پناہ، تو وہ جو ما قبل فعل ہے اس کو گرا دیا، حذف کر دیا ہے، اور یہ
مصدر ذکر کیا گیا یہ اس کا مفعول مطلق تھا، تو اس فعل کو حذف کرنا واجب ہے کیونکہ قرآن میں ایسے استعمال ہوا، حدیث میں استعمال ہوا، عربی زبان والے اس کو ایسے استعمال کرتے ہیں۔ وہ پورا نہیں بولتے کہ میں پناہ مانگتا ہوں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اس فعل کو حذف کر دیتے ہیں، اس لیے اس فعل کو حذف کرنا واجب ہے۔ کبھی مفعول مطلق کا فعل حذف ہوتا ہے، جو حذف ہوتا ہے فعل، کبھی اس کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے اور کبھی حذف کرنا جائز ہوتا ہے۔ فعل واجب ہونے کی مثال مثلا یہ اس سے پہلے قرآن کی اور مثالیں بھی ذکر کی ہیں کہ قم قیا، اصل میں تھا قیامن و قعودن، قیامن ولا قعودن، مطلب ہے تم کھڑے ہو جاؤ اور نہ بیٹھو۔ اصل میں فعل تھا قم قیامن، قم فعل تھا تم کھڑے ہو جاؤ، قیامن خوب یا واقعی کھڑے ہو جاؤ، ولا تقعد قعودن، قم اور لا تقعد دو فعل تھے، وہ دونوں حذف ہیں، ان دونوں کا مفعول مطلق جو ہے قیامن اور قعودن وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس طرح من فہما من اور فدان کی مثال، یہ بھی قرآن کی مثال ہے، یہ دو مصدر ہیں، منن اور فدان۔ ان سے پہلے فعل آیا تھا اما تمنون منن، یا تو تم احسان کرو گے، او تفدون فدان، یا تم فدیہ دو گے۔ تو تمنون فعل ہے، منن جو ہے یہ اس کا مفعول مطلق تھا، تمنون فعل حذف کیا ہوا ہے، فدان جو ہے یہ مفعول مطلق تھا، تفدون فعل کا وہ فعل بھی حذف کیا ہوا ہے۔ کبھی مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے، جیسے کوئی بندہ باہر سے آئے تو بولتے ہیں خیر مقدمن، خیر مانا بہتر، مقدمن آنا، تیرا آنا بہتر ہے۔ اصل میں تھا فعل، اصل میں جملہ یوں تھا قدمتا قدومن خیر مقدمن، قدمتا تو آیا، قدومن آنا، ایسا آنا، خیر مقدمن جو آنا بہتر تھا، اچھا تھا، تو آیا ایسا آنا جو کہ بہتر ہے۔ ہم کہتے ہیں اردو میں بھی کہتے ہیں ہم آنے والوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اب ہم اردو میں تو پورا جملہ بولتے ہیں ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اصل میں عربی میں یوں تھا یہ لفظ، قدم جملہ تھا قدم تا قدوم، تو آیا ایسا آنا، خیر مقدمین جو آنا بہتر ہے، اس فعل کو بھی حذف کر دیا، پہلے مصدر کو بھی حذف کر دیا اور صرف بول دیا خیر مقدمین۔ تو یہ اس طرح سے بولنا، یہ مفعول مطلق ہے، اس کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ نیچے حاشیے میں بھی کچھ چیزیں مفعول مطلق کے بارے میں دی گئی ہیں، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، پیچھے تو پہلے تو نہیں پڑھا تھا۔ نائب مفعول مطلق لکھا ہوا ہے، وہ اسم جو مصدر تو نہیں ہوتے لیکن مفعول مطلق کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں۔ مفعول مطلق کی تعریف میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے، ما قبل فعل کا مصدر ہوتا ہے، تو کبھی کچھ ہاں جی، کبھی کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو مصدر تو نہیں ہوتے لیکن مفعول مطلق کے قائم مقام اس کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں، انہیں بھی نسب دی جاتی ہے۔ یہ کوئی یہ کون سے ہیں؟ مرادف، مرادف مطلب جسے ہم اردو میں استعمال کے مترادف، جو کہ مفعول، جو کہ ما قبل فعل جو ہے نا اس کا ہم معنی ہوتا ہے۔ مترادف کسے کہتے ہیں؟ دو لفظ جن کا معنی ایک ہو، جن کو انگلش میں سائنونیمز کہتے ہیں، مترادف، جو مفعول مطلق کا ہم معنی ہوتا ہے اس کی جگہ پہ آتا ہے۔ اس کی آسان مثال دیکھیں، قعدت جلوسن، قعدت، قعد یقعد قعودن کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، جالا سید جس جلوسن کا معنی بیٹھنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں لفظ تو مختلف ہے، قعد تو فعل ہے، جلوسن اس کا مفعول مطلق ہے، لیکن یہ اس کا مفعول مطلق بن رہا ہے، اگرچہ لفظ مختلف ہے لیکن معنی دونوں کا کیونکہ ایک ہے اس لیے اس کا مفعول مطلق بن رہا ہے، معنی میں یہ مترادف ہے۔ یہ ما قبل فعل کا مصدر تو نہیں ہے لیکن اس مصدر کے معنی میں ہے جلوسن، اس لیے مفعول مطلق بن رہا ہے۔ صفت، کبھی وہ اسم جو اپنے جی 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 ایسے ہی صفت، وہ اسم جو اپنے سے پہلے فعل کے مصدر کی صفت ہوتا ہے، اپنے سے ما قبل جو فعل ہے نا اس کے مصدر کی صفت ہوتا ہے۔ مثال سمجھیں پھر اس بات کو دہراتے ہیں، جرت تلمیذ سریعن، دوڑا طالب علم تیز، اصل میں یہ سریعن جو ہے نا اس سے پہلے مصدر تھا جرت تلمیذ جارین سریعن، دوڑا طالب علم، جارین دوڑنا، سریعن تیز، تو وہ جو
مصدر تھا نا جو مفعول مطلق تھا اس کو حذف کر دیا ہے، اس کی صفت کو ذکر کیا گیا ہے، مصدر کی صفت کو، تو وہ اب ہم یہاں پہ اسی صفت کو ہی مفعول مطلق کہہ دیتے ہیں۔ کبھی مفعول مطلق جو ہوتا ہے وہ تو حذف ہوتا ہے، اس کی صفت جو ہے وہ اس مفعول مطلق کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ عدد، کبھی مصدر کی جگہ پر اس میں عدد ذکر کیا جاتا ہے، جیسے ضربت زیدن ثلاثن، ہونا یہ یوں چاہیے تھا ضربت زیدن، میں نے مارا زید کو، ضربتن ثلاثتن، 3 ضربیں ماری، لیکن وہ مصدر حذف ہے، اس کی جگہ پہ عدد ذکر کر دیا ہے، صرف میں نے زید کو مارا 3 مرتبہ، تو یہ جو عدد ہے نا اگرچہ یہ اس کا مصدر تو نہیں ہے لیکن اس مصدر کی تعداد بیان کر رہا ہے، اس لیے اس کو مفعول مطلق کہہ دیں گے۔ جی جی یہی اسی کو ہونا تو یوں چاہیے تھا ضربت زیدن، میں نے مارا زید کو، ضربتن ثلاثتن، 3 ضربیں ماری، لیکن وہ جو مصدر ہے وہ حذف ہے، اس کی جگہ عدد جو اس مصدر کی تعداد بیان کر رہا ہے وہ ذکر ہے، اسی کو ہم مفعول مطلق کہہ دیں گے۔ اعلیٰ، وہ اسم جس سے مذکورہ فعل صادر ہوتا ہے، آلے کی تعریف ہم نے پڑھی ہے کہ جس اسم سے جس آلے سے وہ فعل صادر ہو رہا ہو، واقع ہو رہا ہو، اس کو مفعول مطلق بنا دیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں ضرب اللاعب الکرۃ قدمن، مارا کھلاڑی نے گیند کو، قدمن قدم کے ساتھ، مارا ضرب اللاعب، مارا کھلاڑی نے، گیند کو ہونا یوں چاہیے گیند کو کیا مارا، ضربۃ القدم، قدم کی ضرب ماری، لیکن وہ جو قدم ذکر کیا گیا یہ آلہ ہے مار کا، تو اس قدم ان کو مفعول مطلق بنا دیا ہے، وہ مصدر ذکر نہیں ہے، اس مصدر کو کے استعمال کا جو آلہ ہے یا فعل کا جو آلہ ہے، فعل کام کرنے کا، اسی کو مفعول مطلق بنا دیا۔ قدمن ہے ظاہر، مارا کھلاڑی نے گیند کو کس کے ساتھ مارا، قدم کے ساتھ، تو آلہ کیا ہوتا ہے جو کسی کام کے کرنے کا ذریعہ ہو۔ لفظ کل اور بعض، جب مذکورہ فعل کے مصدر کی طرف مضاف ہو رہے ہوں، جو پیچھے فعل ذکر کیا گیا ہے اس کے مصدر کی طرف لفظ کل مضاف ہو رہا ہو یا لفظ بعض مضاف ہو رہا ہو، اب اس کل یا بعض کو ہی مفعول مطلق بناتے ہیں۔ مثال دیکھیں، جد طالب، محنت کی طالب علم نے، کل الجدی، ساری محنت، کل محنت، یا بعض الجدی، کچھ محنت کی، یہ جو جدہ فعل ہے اس کا مصدر کیا تھا، جدن، تو وہ جو لفظ کل ہے یا لفظ بعض ہے یہ اس کے مصدر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو اسی کل کو ہی مفعول مطلق کہہ دیا۔ لفظ کل یا لفظ بعض جب ما قبل فعل کے مصدر کی طرف مضاف ہو رہا ہو تو اسے کل یا بعض کو ہی مفعول مطلق بنا دیتے ہیں۔ اشارہ، وہ اس میں جس کا مشار الیہ مذکورہ فعل کا مصدر ہو۔ احسن العامل ھذا الاحسان، احسان کیا مزدور نے یہ احسان، اب یہاں پہ احسنہ کا مصدر کیا ہے، احسان، مفعول مطلق اس کو بنانا چاہیے، لیکن وہ مشار الیہ ہے، مصدر مشار الیہ ہے، اور اس میں اشارہ جو ہے جو اس کا اس میں اشارہ ہے مصدر کا، اسی کو مفعول مطلق کہہ دیتے ہیں۔ کبھی جو مفعول مطلق ہوتا ہے، جو مصدر مفعول مطلق بن رہا ہوتا ہے، اس کے اس میں اشارہ کو ہی مفعول مطلق کہہ دیتے ہیں۔ مذکورہ بالا اسماء کے علاوہ اور بھی چند اسم ہوتے ہیں جو مفعول مطلق کے قائم مقام ہوتے ہیں، جیسے الکرفساء، اور وہ ضمیر جس کا مرجع مذکورہ فعل کا مصدر ہو۔ یہ جو مثال دی ہے، وہ ضمیر جس کا مرجع مذکورہ فعل کا مصدر ہو، جاملتو کا مجاملتن، میں نے تیرے ساتھ سلوک کیا ایسا سلوک، لا اجاملھا، نہیں سلوک کرتا میں ہاں وہ والا سلوک کسی ایک کے ساتھ۔ یہ جو ہاں ضمیر ہے نا یہ کدھر لوٹ رہی ہے، مفعول پچھلے مجاملتن مصدر کی طرف، جو کہ مفعول مطلق بن رہا ہے جاملتو کا، جاملتو فعل ہے، مجاملتن اس کا مصدر ہے، آگے میں نے سلوک کیا تیرے ساتھ ایسا سلوک، مجاملتن ایسا سلوک، لا اجاملو، نہیں میں سلوک کرتا ہاں یہ والا سلوک کسی ایک کے ساتھ بھی۔ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ مفعول مطلق کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس ہا ضمیر کو بھی اس لا اجاملو فعل کا مفعول مطلق کہہ دیں گے۔
وہ ضمیر جو کہ ما قبل فعل کے مصدر کی طرف لوٹ رہی ہے اس ضمیر کو بھی مفعول مطلق کہہ دیتے ہیں.